الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. نہایت قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے میں پھر سے پارہ نمبر 15 کے ساتھ بنی اسرائیل کے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار، جو کچھ بھی ہم یہاں پہ پڑھیں، جو کچھ بھی سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت بنی اسرائیل کے تعارف کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت وَإِن قَعَدُوا لِيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرا تک 8 آیتوں کے علاوہ باقی سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے چند نام ہیں۔ اس کو سورت اسراء بھی کہتے ہیں، سورت سبحان، سورت بنی اسرائیل۔ اسراء کے معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورت اسراء کہتے ہیں۔ سورت سبحان کیوں کہتے ہیں؟ سورت سبحان کے معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا میں لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورت سبحان بھی کہتے ہیں۔ آگے تیسرا نام ہے اس کا بنی اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال، عزت اور ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورت بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور یہ اسی نام سے مشہور ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورت بنی اسرائیل، سورت کہف اور سورت مریم فصاحت اور بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا ہے کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا ہے۔ اس میں ہم جس مضامین کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں ایک مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے کہ توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے قصیر شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں اور تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے گا اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی بے مثل ہونے کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے کا بیان، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔
یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے سبحان. سبحان کا مطلب ہے پاک. اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہے. اس آیت میں لفظ سبحان نازل ہوا ہے. سبحان اللہ کے 3 فضائل جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہی کیوں نہ ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگایا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ. اس میں تجلی، اس میں الہی کی تجلی کا اثر کیا ہے؟ یاد رکھیں ایک بات، ہر اس میں الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی جس اس میں الہی کا وظیفہ کیا جاتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ لفظ ہے یا سبحان کا وظیفہ کرے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. جو یا غنیوں کا وظیفہ کرے وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا. اسی طرح جو یا عفوون یا حلیمون کا وظیفہ کرے تو یہی صفات اس میں شروع ہو جائیں گی. اسی مناسبت سے حضرت ابو بکر بن سیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک شخص حضرت معروف قرہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں سب سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ خبر لے کے آؤں تاکہ اس کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو. حضرت معروف قرہی رحمت اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رہے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو ماشاء اللہ کانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی کیا. اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو. اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا پھر یہی الفاظ دہراؤ. اسی طرح 5 مرتبہ اسے وہی الفاظ دہرانے کا حکم دیا. اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا اے معروف قرہی رحمت اللہ علیہ ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہیں. اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی اور کہا آپ غربا اور مساکین میں یہ رقم تقسیم کر دیں. یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے قاصد سے فرمایا تھیلی کی رقم، یہ رقم کی جو تھیلی ہے اس شخص کو دے دو جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. قاصد نے کہا یہ 500 درہم ہے، کیا اسے میں یہ سبھی سے دے دوں؟ آپ نے کہا ہاں ساری رقم اسے دے دو. اس نے 500 مرتبہ ماشاء اللہ کانا فرمایا، کہا تھا اس نے وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا جس کے گھر بیٹا ہوا تھا اس نے. پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہو، اگر اس سے زیادہ مرتبہ کہتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے. دیکھیے ذرا کہ جو لفظ پڑھا جاتا ہے اس کے لفظ کے اثرات کتنے زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی سبحان الذی پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری عیب نقص سے خداوند قدوس کی عظیم پاک جو ہے پاک ذات ہے جس سے اپنے خاص بندے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی تاکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن کی سے زیادہ، حالانکہ جو مسجد اقصی تھی نا وہ مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے، اور وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں. سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں درجات عالیہ اور بلند مرتبے پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ عز و جل خطاب فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت اور شرف میں نے آپ کو کیوں عطا فرمایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کیا ہے. تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. معراج شریف کے بارے میں آپ کو ایک روایت بیان کرتی چلوں. مدینہ مکہ مکرمہ سے حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کو چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانے نص قرآنی سے ثابت ہے. اس کا منکر جو ہوگا وہ کافر ہوگا، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ سے مشہور جو بہت مشہور احادیث ہیں اس سے یہ بات ثابت ہے. جو اس کا منکر ہوگا وہ
کیا ہوگا؟ کافر ہوگا اور گمراہ ہوگا۔ معراج شریف کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی کرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی کی طرف چلے گئے۔ حضور بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ، تیسرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری میں بہت مبارکبادیں پیش کی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے تھے۔ تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے فکر اور اس کے خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت اور کرم ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انعامات الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی خاص رحمت اور سرفراز فرمائے گئے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت ان سے افضل اور برتر اور نوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض کی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی تو کفار نے ان پر بہت واویلا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور مل کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے قاضیوں کے آنے پر ان سب کی جو تھی وہ تصدیق ہو گئی تھی۔ یہ تھا معراج شریف کا مختصر واقعہ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 2، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ وصف انتہائی اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے، پانی پیتے، بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، جب نیا لباس زیب تن فرماتے، جب آئینہ دیکھتے، جب بستر پر تشریف لے جاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، جب سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی مسلمان ہوتا، جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے یا کسی مصیبت میں ہوتے تو خود کو عافیت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی جو بہت زیادہ تعریف کرتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کر رہی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے بندے رہے۔
حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ عز و جل تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ جب ہم نماز کو مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا بہت زیادہ علماء کرام سے ثابت ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4، پھر ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور جو ہے نا بڑا تکبر کرو گے۔ پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری لاش کے لیے گھس گئے، اور ایک یہ وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ اس آیت اور گزشتہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب 2 مرتبہ فساد میں سے پہلی مرتبہ فساد کا وقت آیا تو اس کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے تورات کے احکام کی مخالفت کی اور گناہوں کے کاموں میں پڑ گئے، حرام چیزوں کے مرتکب ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی نبی حضرت شعیہ علیہ السلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل میں یہ فساد کیا تو اللہ عز و جل نے ان پہ بہت زور اور قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا، حتیٰ کہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کر دیں اور قید کریں اور ذلیل و رسوا کریں۔ چنانچہ ان کے مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، تورات کو جلایا، مسجد اقصی کو ویران کر دیا اور 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون سے تھے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے ہضمیت میں سے 2 چار کیا وہ بخت نصر تھا، اور جس نے انہیں تہس نہس کر کے چھوڑا، اور یوں ہی وعدہ الہی جو ہے وہ پورا ہوا۔ آگے دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو۔ پہلی بات کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں اور اس میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جائیں جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ آج کل ہم اتنی نئی بیماریوں سے دو چار ہیں اور سن رہے ہیں کہ جن کے نام ہم نے پہلے کبھی سنے نہیں ہوتے، اور ہمارے جو آج کل معاشرہ جو ہمارا چل رہا ہے، اسپیشلی ہمارا سوشل میڈیا، تو بہت بے حیائی کے کام بہت ہی اعلانیہ طور پہ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات، جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں بات، جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، ہم اپنی مرضی کے حکم مان لیتے ہیں، جہاں پہ مرضی نہیں ہے ان حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے وہی ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے جو ہیں بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ جب بنی اسرائیل کو غلبہ طاقت اور اقتدار اور اختیار عطا کیا گیا اور ساتھ انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر بھلائی کرو گے تو اس پہ ثابت قدم رہو گے تو یہ اچھی بات ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے باوجود اگر برے کام کرو گے اور پرانی روش کو اپناؤ گے، فتنہ فساد نافرمانیاں کر کے زندگیوں کو گزارو گے، تو اس کے انجام کے خود ہی ذمہ دار ہو، تمہیں جو کچھ بھی ہوگا تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل میں فساد کا وقت آیا تو انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں اپنانا شروع کر دی۔ پھر جب انہوں نے پھر فساد برپا کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں، قید کریں اور اتنا پریشان کریں کہ رنج اور پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں۔ پھر ان مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے، اسے ویران کر دیا، مسجد بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو
آج کل وقت چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکامات اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ عمل پیرا رہے گا، دنیا بھر میں اس کا غلبہ بھی رہے گا، اس کی قوت بھی رہے گی، اقتدار بھی حاصل ہوگا، اور انہیں لسانی شان و شوکت دی جائے گی، یعنی جس کا ثانی، جس کی مثل کوئی نہیں۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کر دی ہے، حرام اور ناجائز افعال میں مبتلا ہو گئے، تب سے لے کر اب تک کیا صورتحال ہے کہ ان کی شوکت اقتدار میں زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا، اور ایسا بھی وقت آئے گا جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی اور بربادی کے ایسے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہروں میں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندہ نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 8، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ وہی سزا دیں گے۔ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب کا تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کے رسولوں کو پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ دوسری بات، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور تیسری بات کہ آخرت کے جو منکر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ آدمی جس طرح بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس طرح بعض اوقات برائی کے لیے بھی بڑی دعائیں کرتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے گھر والوں، اولاد کے خلاف دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، غصے میں آ کر اس کو کوستا ہے، ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ یہ انسان کی جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص، اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم رحمت سے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے۔ سورہ یونس میں ہم کیا آتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلد بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ تو غصے میں اپنے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے۔ نامعلوم کون سا وقت جو ہے قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ماؤں کا یہ حال ہے، بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، کیا خاص طور پہ کیا کہتے ہیں کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، اس طرح کے نعوذ بالالفاظ۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ماں کو خاص طور پہ غصے میں جتنی زیادہ ہو سکے اپنے بچے کے لیے اچھی بات کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اولاد ہیں ان کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 12، اور ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے دن رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا، اور دن کی نشانی کو دیکھنے کے لیے بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر کے رکھا ہے۔ یعنی کہ رات اور دن میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ رات میں آرام کیا جائے، دن کو روشن اس لیے بنایا کہ سب چیزیں نظر آئیں، اور اللہ عز و جل کا فضل یعنی کہ اس میں سے تم اپنی روزی کو آسانی سے تلاش کرو۔ اور یہاں پہ 2 باتیں، ایک یہ کہ بیکار رہنا، کمائی نہ کرنا بہت نامناسب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء سلامت ہونے کے بعد کمائی پر قدرت نہیں رکھتے، قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں اور پرایوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں، ان کو اس بات سے جو ہے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فارغ رہنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ہنر اور کمال پہ ناز نہ کرے۔ ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت سٹرگل کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کماتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور کمائی کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی پر نگاہ رکھے، اپنی محنت کر کے اللہ کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے۔ آگے دیکھیے آیت 13 اور 14، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا اپنے نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا حال ہوگا جو ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، انسان اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے،
ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بارے میں ضرور غور کرے، ہر ایک کو یہ گلے میں ہار پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال میں شامل کرے، ہماری زندگی میں نیک اعمال کو شامل کرے۔ آگے آیت 15، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے نقصان ہی میں گمراہ ہوا۔ اور کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ عوام اپنے سرداروں کے ہی پیچھے چلتی ہے، جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتی ہے۔ سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ جو علماء کرام فرماتے ہیں عوام پیچھے پیچھے وہی کری جاتی ہے نا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 17، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والا ہے، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، لہٰذا مخلوق کا کوئی بھی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی وہی جزا دینے پر قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات یعنی مکمل علم، کامل قدرت اور ظلم سے برات میں فرما برداروں کے لیے عظیم ترین بشارت، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عظیم خوف ہے۔ اعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تقویٰ کی سب سے اہم نشانی ہے۔ تو اس وجہ سے اعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور جتنے اعمال کیے جائیں اس سے دگنا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں کیا وہ اعمال ہمارے محفوظ بھی ہے، یا ہم ساتھ ساتھ اس کو ضائع کری جا رہے ہیں، یا ایک طرف اعمال کر رہے ہیں دوسری طرف نیکی کر رہے ہیں، تو ادھر ہم نے نیکی کی ادھر گناہ کیا، تو جی ہماری جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹانے میں کام آ گئی، تو سارا کھاتا دنیا میں کلیئر کر دیں گے، آخرت میں کیا لے کے جائیں گے پھر؟ تو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ آیت 18، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ یعنی کہ جو انسان دنیا کا طالب ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے، اس سے دیا ہی جائے، وہ جو مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ہم تھوڑا دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عیش چاہتا ہے ہم تکلیف دیتے ہیں۔ ان حالتوں میں کافر دنیا آخرت دونوں میں خسارے میں رہا۔ اگر دنیا میں اس کو اس کی جو پوری مرادیں دے دی جائیں تو آخرت کی بدنصیبی اور شقاوت جب بھی ہے، بلکہ مومن کا حال اس سے بھی زیادہ بالکل جدا ہے، وہ آخرت کا طلبگار ہے۔ اگر دنیا میں فقر سے بھی زندگی بسر کر گیا تو آخرت میں دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہے۔ اگر دنیا میں فضل الہی سے اس کو عیش و عشرت بھی ملی تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے۔ کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے گا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آخر میں اس کو ذلیل رسوا ہو کر جہنم میں ہی جانا ہے۔ اس وجہ سے دنیا اتنی ہی ملے جتنی نصیب میں ہے، ہوا اسے فکر سے حاصل ہو یا فراغت سے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی بھی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے۔ یاد رکھیے بات، مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے، جو مکمل طور پہ مومن ہوتا ہے نا اس کا جو دل دنیا میں رہتا ہے مگر دل میں دنیا نہیں رہتی۔ That's true کہ ہمارا ظاہری بات ہے ہم دنیا میں ہے تو ہم دنیا میں ہی رہیں گے نا، اب ایک کنارہ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ فیملی والے ہیں، اولاد ہے، شوہر، بچے، ماں باپ، سب کی یہی والی مصروفیت ہے۔ لیکن ہمارا دل دنیا میں رہے، لیکن ہم اپنے دل میں اپنی دنیا کو نہ بسا لیں، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے، اور اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی، اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ آیت 19 دیکھیے، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت محنتیں مشقتیں نہیں کرنی پڑتی، بس کیا تھوڑی چیزیں ہیں
جو کہ انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے وہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نیکیوں کے لیے ایمان ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بہترین غذا کے لیے اس کا زہر سے خالی ہونا ضروری ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ یہاں پہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو انسان کو آخرت کا طالب ہونا چاہیے، یعنی اس کی نیت نیک ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو عمل کرے اس کا اہتمام کرے اور اس کے حقوق کے ساتھ اس کو ادا کرے، یعنی کہ ایک دن نیکی کر لی، دوسرے دن چوتھے دن پتہ ہی کوئی نہیں۔ تیسرا یہ کہ ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آگے دیکھیے آیت 21 اور 21-22۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے، ان دنیا کے طالبگاروں اور ان آخرت کے طالبگاروں سے سب کی مدد کرتے ہیں، اور اب تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسری پر کیسی بڑائی دی ہے، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تم مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان میں سے اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان کے ساتھ خوبصورت نرم بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کو کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، اس کے بعد ظاہری سبب کی تعظیم کا۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھی طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتہ نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہی حال ہے احسان کا؟ یہی حال ہے احسان کا؟ پھر شعب الایمان کی روایت میں یہ ہے کہ حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت اور بہت بھلائی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جا سکتے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، اور تیسرا مردوں کو وضع کرنے والی جو عورت جو کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ کوئی شخص ماں باپ کو اس کے نام سے نہیں پکارے، یہ خلاف ادب ہے۔ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ ماں باپ کو اس کے نام سے پکارے، اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا نام لے کر پکارنا جائز ہے۔ دوسری یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے خادم یا غلاموں سے آقا سے کرتا ہے، یہ سب چیزیں بھی بالکل غلط ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارے ساتھ کرتے تھے، جب تم بیمار ہوتے تھے تمہیں اتنے پیار سے تمہارے ساتھ رہتے، تمہارا خیال رکھتے، ایک بات کو بار بار پوچھنے پہ بار بار بتاتے، تمہاری خواہشات پوری کرتے، خوبصورت اور نرم لہجے میں تم سے بات کرتے تھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 24، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھو اور دعا کہ اے میرے رب تو ان دونوں کو پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ سے بچپن میں پالا تھا۔ والدین کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے، ان کی تندرستی، صحت، ایمان، عافیت کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ فوت ہو گئے تو قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت اور ایمان کی دعا کرنی چاہیے، یہی اس کے حق میں رحمت ہے اور دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک ان کے ساتھ لازم ہے۔ آیت 25، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والے کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ یہاں پہ اسراف کرنے کا فرمایا گیا ہے کہ فضول خرچی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تبذیر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرے تو یہ فضول خرچی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنا مال، پورا مال یعنی اس میں سے مصرف میں خرچ کرے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، لیکن اگر ایک درم بھی وہ باطل چیزوں میں خرچ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔
اسراف جو ہے وہ بلا شبہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے. اس کی 11 طریقے ہیں. کون سی ہیں؟ غیر حق میں صرف کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حدود سے بڑھ کر خرچ کرنا، ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرعن جو ہے وہ جائز نہ ہو، اولاً حرام ہو اور ثانی مکروہ تنزیہی ہو، اطاعت الہی کی غیر میں صرف کرنا، شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا، غیر اطاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا، فضول خرچیاں جیسے لوگ کرتے ہیں، بے تحاشا چیزیں خریدتے ہیں گھر میں رکھنے کی جگہ ہو یا نہ ہو، دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا. کسی کو دینا ہو تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی تو دیے تھے، اتنے دے دیں اتنے دے دیں، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے. ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا، حرام میں سے کچھ یا حلال میں اعتدال سے زیادہ کھانا، لائق اور پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا، بے فائدہ خرچ کرنا. پیسہ جو اللہ پاک عطا کرتے ہیں اس کو بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر دیا جائے، یہی اس کی اصل ہے. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت نہ بڑا نہ شکرا ہے. جو ہم نے پہلے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی نہ کرو یہ فرمایا، اور اس آیت میں بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ یہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکرا ہے کیونکہ ان لوگوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا. اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے اس سے منہ پھیرو گے تو اس سے بات کہو تو آسان ہو جائے گی. یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے حضرت اس کا شان نزول ہے حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت سالم، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورتیں حاجتوں کے لیے سوال کیا کرتے تھے. اگر کسی وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ کو حیان ان سے اعراض کرتے، اور یعنی کہ ان کو پھر ہوتا کہ میں اب کیا کروں، ان کے پاس نہیں تھا. اس انتظار میں وہ خاموش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں تو میں انہیں عطا کروں. اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. آگے دیکھیے، اگر اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو، پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ گے. یہاں پہ دیکھیے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا. ایسا کرنا بھی تو کیا ہے، سبب ملامت ہے کہ بخیل کنجوس سب لوگوں کو برا لگتا ہے، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے. اس صورت میں آدمی کو پریشان ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابت کا بیان کیا. اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابت اس انتہا پر پہنچی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا سائل کو دینے سے دریغ نہیں فرماتے تھے. یہ بات مسلمان خاتون کو ناگوار گزری. انہوں نے کہا کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام سب صاحب فضل اور کمال ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دو نوال میں سے کچھ شبہ نہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ کہہ کر انہوں نے سوچا کہ یہودیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو قرم کی آزمائش قرار دی گئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ ان سے قمیض مانگ لے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اتار کر دے دی اور اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی. شرم سے باہر نہ تشریف لائے. یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. سب کو بہت فکر ہوئی. حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا جسم مبارک پر قمیض نہیں ہے. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اتنا زیادہ بھی خرچ نہ کرو کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے پریشانی ہو، اور اتنا بھی تنگ نہ کرو کہ اگر آپ دینے کی وسعت رکھتے ہو تو اگلے بندے کی پوری نہ پڑے. آیت 30 دیکھیے، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں مالی اعتبار سے ان کو ایک جیسا نہیں رکھا، کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. جیسے کہ بعض لوگوں نے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے. اگر وہ غریب ہوں گے تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے. اور بعض لوگوں کو ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو. اگر ان کے پاس زیادہ مال ہوگا تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھتا ہے. اس طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب رکھنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ دنیاوی
معاملات کے انتظام اچھے طریقے سے چل سکے، ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جاتا تو دنیاوی معاملات کا نظام تباہ ہو جاتا، کیونکہ اس صورت میں نہ کوئی نوکر ہوتا، نہ کوئی خادم، نہ کوئی ملازم بننے کو تیار۔ یوں ہی کوئی گلیوں، بازاروں، کچرا کنڈی اور باتھ روم وغیرہ کی صفائی کرنے پر کوئی بھی راضی نہ ہوتا۔ ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی کرنا، صفائی کا کام، حجامت کرنا، کپڑے کی سلائی وغیرہ کرنا۔ یوں شہری اور ملکی نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقل مند انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی قضا پر راضی رہے، اور اگر اس کے دیے ہوئے رزق میں سے تنگی ہو تو صبر کرے، رزق میں وسعت ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ آیت 31 دیکھیے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک اس سے انہیں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہم نے آج کل بھی سن رہے ہیں کہ مفلسی کی وجہ سے انہوں نے اولادوں کو قتل کر دیا، خود قتل ہو گئے، سوسائڈ ہو گئی۔ پتہ نہیں لوگ سوسائڈ کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں عطا کرنا ہے۔ ہم آج مسلمانوں کی سب سے کمزوری کی بات یہ ہو گئی ہے کہ وہ رزق سے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ رزق اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں رکھا ہے اور ہم انسانوں نے رزق سب سے پہلے رکھ دیا۔ ہماری زندگی رزق سے شروع ہو کر رزق پر ہی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا تم میرا کام کری جاؤ، میں تمہارے سارے کام کروں گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین، اس کے احکام، اس کے قرآن کو کھولتے نہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور بس رزق رزق کا رونا روتے روتے بالآخر اپنی زندگیوں سے اور اپنی اولادوں کی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور یہ مسلمان ہو کر ہمارے لیے سب سے بڑی بدبختی کی بات ہے۔ آیت 32 دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پہ سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف ایمان جو ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ کس قدر برا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمائے گا، ورنہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، تکبر کرنے والا فقیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہم سے ان ساری بری عادتوں کو، ہم سے، ہمارے گھرانوں سے، ہماری آل اولاد سے، ہر ایک سے اللہ پاک اس برے فعل کو دور رکھے۔ اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دے دیا ہے، تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر پیچھے گنجائش رہ نہیں جاتی۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یتیم کے مال کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ہم سورۃ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جب ناپ تول کرو تو پورا پورا ناپ کرو، اور صحیح، بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جس بارے میں علم نہ ہو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی ایپ والی بات پتہ چل رہی ہے تو لہٰذا خاموش ہو جاؤ۔ آیت کے آخر میں کیا فرمایا ہے کہ اس سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی کہ کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ تم نے ان سے کیا کام لیا؟ کان کو قرآن حدیث سننے، علم اور حکمت، واعظ اور نصیحت، یا اس کے علاوہ دیگر نیک کاموں سننے میں استعمال کیا، یا پھر کوئی خبیث سنے، لغو باتیں سنی، بیکار باتیں سنی، جماع کی باتیں سنی، بہتان کی، زنا کی تہمت، گانے باجے، فحش گوئیاں سنی، کیا کیا؟ یوں ہی آنکھوں سے جائز اور حلال کو دیکھا، یا فلمیں، ڈرامے دیکھنے، بدنگاہی کرنے میں استعمال کیا؟ اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات اور جذبات رکھے، یا غلط عقائد، گندے منصوبے، شہوت سے بھرے ہوئے خیالات ہی ہوتے تھے۔ اس آیت کی مناسبت سے ایک یہ بھی ہے کہ خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے، اور یہ دل کا جو زنا ہے اس میں شامل ہے۔ اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ آیت 38، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔
ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ فرمایا کیا ہے کہ زمین میں کیسے چلو کہ فخر اور تکبر کی چال، متکبرین کی سی بیٹھک کہ جس طرح وہ متکبر لوگ بیٹھتے ہیں، یہ سب چیزیں منع ہے۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ہماری گفتگو نرم ہونی چاہیے، چلنے کا انداز آہستگی والا، وقار والا ہونا چاہیے۔ متکبرانہ اور یہ لفنگوں والی چال، یہ جو چلتے ہیں جس طرح اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اسلام ہمیں صرف عقائد عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہماری معاشرت، ہمارے رہن سہن کے طریقے پر بھی ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں یہ بات، ہمارے جو جھلک ہے وہ اس میں سے پتہ چلے کہ مسلمان کی چال ہے، یہ مسلمان عورت کی گفتگو ہے، یہ مسلمان عورت کا لباس ہے، یہ مسلمان عورت کا انداز ہے، یہ مسلمان عورت کا رکھ رکھاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت 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 کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سر سے پاؤں تک جو زندگی مکمل طور پہ گزارنے کا حکم دیا ہے، ہمیں واضحتاً یہاں پہ بتا دیا ہے کہ ہمیں چلنا بھی کیسے ہے، ہمیں بولنا بھی کیسے ہے، ہمیں سننا بھی کیا ہے، ہمیں دیکھنا بھی کیا ہے، ہمیں چلنا بھی کیا ہے، ہمیں ہاتھوں کو ہلا کے کرنا بھی کیا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضحتاً کھول کھول کے بیان فرما دی ہے۔ اسی لیے تو قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اس کو جتنا پڑھیں گے اتنا دین سے جڑے رہیں گے، اتنے احکامات اندر آتے رہیں گے، اتنی چیزوں میں غور اور فکر تدبر ہوتا رہے گا۔ جب غور اور فکر تدبر ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ باتیں ساری ہماری زندگیوں میں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آج کیا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمان کیا کرتے ہیں کہ کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ سر پہ دوپٹہ لے لو تو شرم آئے گی کہ اب سر پہ دوپٹہ لے کے چلے، آپ نقاب کر لو تو شرم آئے گی، ہمارا نقاب ایسے لگ رہا ہے، ہمارا نقاب ایسے لگ رہا ہے، یا پھر اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلیں، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا، نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تکبر اور خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں ہے، البتہ کئی صورتوں میں گناہ جو ہے وہ لازم ہوگا، اس لیے اترانا چھوڑنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کو قبول کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 39، یہ وہی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے، اور اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو بتائی گئی ہے نا ساری باتیں، جیسے کہ اولاد کا ناجائز قتل کرنا حرام، زنا کے قریب نہیں جانا، کسی جان کو نہ قتل نہیں کرنا، یتیم کے مال میں خیانت سے بچنا اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا، وعدہ پورا کرنا، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرنا، بغیر تحقیق کے بعد باتوں کے پیچھے نہ پڑنا، آنکھ کان دل کی حفاظت کے متعلق سوال کا ہونا، زمین میں اترا کر چلنا، تکبر اور خود نمائی، اللہ عز و جل کی ناپسندیدہ اور عاجز انکساری اللہ کو پسند، شرک سے بچو۔ بعد مفسرین نے فرمایا یہ ساری چیزیں توحید، نیکیوں عطاعتوں کا حکم دینا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 10 چیزیں رکھی ہیں، ان 10 چیزوں کو ایک کاپی پہ لکھ کے نوٹ کر لیں۔ یہ ہمیں اللہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، آخرت کی طرف رغبت دلاتا ہے، رب تعالیٰ کا قرب عطا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کو اس دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے باتیں بیان کی کہ کسی طرح جو ہے لوگ وہ اپنے اندر اس چیز کو لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ان چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو وہ عرش کے مالک کی طرح کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند اور بالا ہے۔
ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ بے شک اللہ کون ہے، حلم والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخانہ یہ بھی ایک تسبیح ہے، اور اس سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے ہیں، اور ہم کھانا کھانے وقت جب ہم کھانا کھاتے تھے اس وقت کھانے کی تسبیح وغیرہ بھی وہ سنا کرتے تھے کہ روٹی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ جب ہر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے، ہر جاندار چیز، بس ہم انسانوں کو کیا تکلیف ہے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے میں اتنا جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جنت، اس کے نظام، اس کے انتظامات، ہر چیز ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کس دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 45، اے محبوب جب تم نے قرآن پڑھا اور ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ آیت 46، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ یہ کفار کی ضد اور اس کی انا کے باعث اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تھے، جس سے وہ قرآن کریم کو درست طور پر سمجھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ قرآن شریف کو سنتے ہی نہیں تھے۔ یعنی کہ قرآن کو صحیح سمجھ رکھنا ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان ایمان والا ہوگا اسے قرآن کی سمجھ بھی حاصل ہوگی اور تقوی بھی۔ اس کے بغیر بعض اوقات ذہن الٹا کام کرتا ہے، جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے، ہر کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے روشنی جو ہے وہ تقوی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس روشنی کو حاصل کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آیت 51، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ پیدا کون کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ وہ بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آیت دیکھیے 53، اے حبیب آپ اپنے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہے تو بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، ایک کافر نے ان کی شان میں بےہودہ کلمہ زبان سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ آگے دیکھیے، اور اس آیت میں ہمیں ایک جو ہے کبھی دلیل بھی کیا ملتی ہے کہ ہمیں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ دلیل تو قوی دو مگر بےہودہ بات منہ سے نہ نکالو۔ اس زمانے میں اس حکم پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی اور گولیوں کا رجحان بڑھتا ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہیں، اور ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ جو سامنے والے نے تم سے تھوڑی بات کی ہے تم اس سے بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ بات کرو تاکہ فساد اور لڑائی کی نوبت آئے۔ یہ شیطان کا انسان سے دشمنی ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتے دیکھیں، کسی کو غصہ ہے تو وہ خاموشی سے صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں آپ کھول کے پڑھ لیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ فساد کریں، جھگڑا کریں، بلکہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ
جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو خاموشی سے صبر سے کام لو. اللہ جو ہے وہ بہترین صبر کا بدلہ لینے والا ہے جو صبر کرتا ہے, اور جس کے معاملات کی وجہ سے صبر کیا جاتا ہے رب تعالیٰ پھر اسے اپنے حساب سے جو ہے وہ بدل لے لیتا ہے. آیت 54 دیکھیے, تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے, وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے, اور ہم نے ان کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. بے شک ہم نے نبیوں میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی, اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو, تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں. آیت نمبر جو ہے 57. اور وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں, اور ان میں کون زیادہ مقرب ہے, وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے. اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں وہ ہونی ہے. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے میں صرف اس چیز نے باز رکھا ہے کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا, اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے ان پر ظلم کیا, اس اونٹنی پر ظلم کیا, اور ہم نشانیاں ڈرانے والوں کے لیے ہی بھیجتے ہیں. اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہے, اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا, اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے. یہاں پہ جو مگر لوگوں کے لیے آزمائش اور درخت کا جو ذکر ہے, لعنتی درخت کا ذکر ہے, یعنی کہ زرکوم کا درخت جو جہنم میں پیدا کیا گیا ہے, اس کو سبب آزمائش بنا دیا گیا ہے, آزمائش کا سبب. یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا اے لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں تو وہ پتھروں کو جلا دے گی. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے, آگ میں درخت کہاں سے رہ سکتے ہیں. یہ اعتراض کفار نے کیا اور قدرت الہی سے غافل رہے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آگے دیکھیے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جس تو نے مٹی سے بنایا ہے. کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے, اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا. اللہ نے فرمایا چلا جا, تو ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کے لیے بھرپور سزا ہے, اور تو اپنی آواز کے ذریعے اسے پھسلا دے اور ان پر اپنے سواروں پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے, اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا, اور اس سے وعدہ کرتا ہے, اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. بے شک وہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں, اور تیرا رب کافی کارساز ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا گیا ہے کہ تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنی جان میں پھنسائے, مگر میرے جو بندے میرے اصحاب میرے فضل اور اصلاح کے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام, انہیں تو مجھ سے محفوظ رکھے گا, میں انہیں تم سے محفوظ رکھوں گا, اور شیطانی مکر اور فریب اور وسوسے جو ہیں وہ ان سے دور رکھوں گا. آگے دیکھیے, اور تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس میں اپنا فضل تلاش کرو, بے شک وہ تم پر مہربان ہے. اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو, اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دنسا دے اور تم پر پتھر بھیجے, پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ گے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے گا, پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے گا تو وہ تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے گا, تو تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس پر ہم سے مطالبہ کر سکے. آیت 70. اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا ہے, اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا ہے, اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر برتری دی ہے. یہاں سے مومن کی عزت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن
اللہ عز و جل کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں کیونکہ ان کی فطرت ہی یہی ہے. ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں ہے, اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں ہے, جبکہ آدمی میں شہوت اور عقل دونوں ہے. اس لیے عقل کو شہوت پر غالب کیا اور فرشتوں سے افضل کیا, اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یاد کرو آیت جو ہے 71, جس دن ہماری جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نام اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو اپنی زندگی میں اندھا ہوگا اور آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا. اور کفار تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دے جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے, اور تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوخ کر دو, اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لے. اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے, اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکاتے, تو تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کی بات کا رد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان معصومیت کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہر وقت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہتی تھی. فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا. اگر بھی فرض ایسا ہوتا تو آپ ان کی طرف جھکتے تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکاتے, کیونکہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دوسرے سے بلند تر ہے, اس لیے آپ سے پاکیزگی اور کردار میں عظمت کا تقاضا بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین میں پھسلا دیں حتیٰ کہ تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں, لیکن ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے. اس کا شان نزول یہ کہ کفار نے آپس میں اتفاق کر کے چاہا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر زمین عرب سے باہر نکال دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور ان کی یہ مراد بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہونے دی. اس موقع پہ اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی. آگے دیکھیے آیت نمبر 77, سنت ما قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. ہاں, جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا, اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اقیم الصلاۃ لدلول الشمس الى غسق اللیل والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک, اور صبح کا قرآن, بے شک صبح کا قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر کی نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, یعنی کہ نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, باجماعت نماز کو تمہارے تنہا نماز پڑھنے پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے, اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے شامل ہوتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو, کیا ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ سورت سواد میں ہے یہ, اور بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. آگے دیکھیے 79, اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو, یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے, قریب ہے آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرما دے گا جہاں سب تمہاری حمد کرتے ہیں. تہجد کے بارے میں کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے, اس وقت منادی پکارے گا, کہاں ہے وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھیں, وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے, یہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جس سے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. ارشاد فرمایا, سلام کو عام کرو, کھانا کھلایا کرو, اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا کرو, رات میں خوب نماز پڑھا کرو, جب لوگ سوتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تہجد جو ہے یہ صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے. تہجد عشاء کی نماز کے بعد رات کو سو کر اٹھیں اور نفل پڑھیں, سونے سے قبل جو بھی پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوتی.
تہجد نفل کا نام ہے. اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہیں کہیں گے. کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں بھی ثابت ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 80. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیجئے کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے میں داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے کہ میں جو کچھ بھی کروں وہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہی ہو. یعنی کہ اے اللہ عز و جل مجھے وہ قوت عطا فرما جس میں میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں اور واضح اور نمایاں غلبہ جس میں میں تیرے دین کو تقویت دوں. یہ دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا. آگے دیکھیے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. اور ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی ملتا ہے. کیا مطلب کہ قرآن شفا ہے، اس سے ظاہری باطنی امراض، دلوں کی گمراہی، جہالت سب دور ہو جاتا ہے. ظاہری باطنی صحت ملتی ہے، باطل عقائد اور اخلاق وغیرہ جو برے اخلاق ہے اس کے ذریعے دفع ہو جاتے ہیں. عقائد حقہ، معارف الہیہ، صفات حمیدیہ، اخلاق فاضلہ عطا ہوتی ہیں کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم اور دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے، اپنے نور سے نیست و نابود کر دیتے ہیں. اور اس کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک حرف برکات کا خزانہ ہے جس سے جسمانی جو بیماریاں ہیں اور اسیب جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، تو جب اسے برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. آیت نمبر 84 دیکھیے. تم فرماؤ سب اپنے اپنے اندازے پہ کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے. اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے. اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں مدینہ منورہ کے غیر آباد حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ چلتے ہوئے ایک چھری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ٹیک لگاتے تھے. اس دوران یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہوا. ان میں سے بعض افراد نے کہا ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا ان سے دریافت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں پسند نہ آئے. بعض افراد نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے. تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا اے ابو قاسم روح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو میں نے کہا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. میں وہیں کھڑا رہا اور جب آپ کی کیفیت ختم ہوئی تو کیا فرمایا اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. تم فرماؤ روح میرے رب کی حکم سے ایک چیز ہے اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیے آیت نمبر 86. اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے مگر تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے احکام کی طرف عمل کی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگوں قرآن کے احکام پر عمل کرو، اس میں کمی کرنا چھوڑ دو کیونکہ ہم اسے اپنے سینوں صحیفوں میں لے جانے پر قادر ہیں. یعنی کہ قیامت تک آنے تک اسے باقی رکھنا ہے. ہماری تم پر رحمت بھی ہے اور جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اسے تمہارے سینوں اور صحیفوں میں اسے مصروف کر دیں گے. تو اللہ پاک نے یہاں پہ جو وحی سے مراد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم جو کہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی ہے. تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ان میں سے ایک دوسرے کے مددگار ہو. اور بے شک ہم نے دوسروں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے اور اکثر لوگوں نے ناشکری کے علاوہ جو ہے وہ بات نہیں مانی. دیکھیے یہاں پہ جو اس آیت میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم اور جلیل نعمت ہے، اس لیے ہر عالم اور حافظ پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے میں ہمیشگی کو اختیار کرے. قرآن مجید کوئی مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی بھی ہے اور غیر مخلوق بھی ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو مخلوق کہے یا اس کے بارے میں توفق کرے تو اس کے بارے میں شک کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا. نیز اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی جلد میں کیا فرمایا ہے
کہ میں قرآن عظیم کے غیر مخلوق ہونے پر آئمہ اسلام کے 32 اشارات جو ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 93، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ بہا دو اور ہمارے لیے کھجور و انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم اس کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو اور تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو یہاں جیسا تم نے کہا ہے یا اللہ، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ اتنی ساری چیزوں کے باوجود اگر ان کو کر کے دکھا بھی جائیں تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور لوگوں کے ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اطمینان سے چلتے پھرتے، تو تم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت 98 دیکھیے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بڑکا دیں گے، یعنی جہنم کی آگ کو۔ یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو انکار کیا اور کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کے منکر تھے وہ۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس پر قادر ہے ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ تو ظالموں نے کفر کے علاوہ سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی جو ہے وہ بڑا ہی کنجوس ہے۔ کیا فرما رہے وَقَانَ الْإِنسَانِ قَتُورًا، یہاں انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے بڑا کنجوس قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کو محتاج پیدا کیا گیا ہے۔ محتاج لازمی طور پر وہ ہر چیز کو پسند کرتا ہے، لازمی طور پر وہ چیز پسند کرتا ہے جس کی محتاجی کا ضرر اس سے دور کر دیا جائے، اس لیے وہ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے روک رکھتا ہے، جبکہ اس کی صحاوت جو ہے وہ خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے اسے اپنی تعریف پسند ہوتی ہے، ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے جو ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ جب پتا ہونا کہ ہمیں فلانی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز ہمیں مل جائے گی، اور وہ چیز کہیں سے مل رہی ہو تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں کسی طریقے مل جائے، اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نور روشن نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ موسیٰ اور ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 104، فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں میں کو عبرتیں کر کے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمائے ہیں، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، اور ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اتارا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس آیت شریفہ میں یہ جملہ ہے نا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہر ایک بیماری کے لیے مجرب عمل ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر، یہ جو آیت ہے 105، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ جب بھی کوئی کسی جگہ پہ بیماری ہو تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر اس کو دم کرے تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری جو دور ہو جائے گی۔ حضرت محمد بن سماق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیمار ہوئے تو ان کے جو تھے نا جو ان کے متوسلین تھے وہ ایک طبیب کو لے کر آئے، طبیب کے پاس انہیں علاج کرنے کے لیے لے کے گئے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ابن سماق رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا وہ حکیم صاحب کو دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ فلانا طبیب رہتا ہے اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد مانگتے ہو؟
کہ انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑو اور واپس چلے جاؤ، اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں بالحق کی انزلناہ و بالحق کی نازلہ. یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے. ان صاحبہ نے واپس آ کر حضرت ابن سماق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا. انہوں نے ان کے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے تو فوراً آرام آ گیا. حضرت ابن سماق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے. سبحان اللہ. اس آیت کو ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے، اپنی ڈائری میں لکھ لینا چاہیے تاکہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جب لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب اس کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی تو وہ جو ہے نا تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے، اپنی تھوڑی کے بل. آگے دیکھیے آیت نمبر 108 اور 9، یہاں پہ سجدہ بھی آ رہا ہے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کو جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے. کہ قرآن تلاوت سے جو ہے وہ دل میں نرمی خضوع پیدا ہوتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے. آگے دیکھیں آیت نمبر 110، تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے نام ہے. اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو، نہ بالکل آہستہ کر دو، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرو. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کی جب یہ نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما رہے تھے، آپ جس وقت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھایا کرتے تھے تو وہ اپنی آواز مبارک سے قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے تھے. جب کافر سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والی اور لانے والی شان میں گستاحانہ کلمات بکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، کہ نماز کی قرات کو اونچا نہ کرو کہ کافر سن لیں گے تو بےہودہ کلمات بکیں گے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور ان اصحاب سے یوں آہستہ نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکے. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تو ان دونوں کے بیچ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرو. آیت نمبر 111 دیکھیے، اور تم کو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ کیا اور بادشاہی میں اسی کا کوئی شریک نہیں اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس سے اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی حمد کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، پچھلے ہم نے جتنے بھی پارے پڑھے ہیں ہر پارے میں کئی بار پڑھا ہے کہ اللہ اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. پھر جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ شکری نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار کسی صفت کو اپناتے ہیں. اس وجہ سے امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت عذر یعنی رکھا ہے، آیت عذر رکھا ہے. اور بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہ آیت قل الحمدللہ الذی سکھائی جاتی تھی کہ بچے کو جب بچے بولنا سیکھتے ہیں اسی وقت سے اپنے بچوں کو شکر ادا کرنا سکھاؤ. سب سے پہلی بچوں کو جو بات سکھائی جاتی ہے، سکھانی چاہیے، وہ کیا ہے کہ بچے شکر اللہ کا ادا کرو. ہر چیز میں، ہر نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا پھر کفار کسی صفات میں سے ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اپنی اولاد کو شکر جو ہے اس کی عادت ضرور ڈالیں. الحمدللہ یہاں پہ ہماری جو سورت بنی اسرائیل ہے مکمل ہو گئی ہے. آپ سورت کہف شروع کرتے ہیں. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع 110 آیتیں ہیں. کہف کے معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت میں آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت کہف رکھا گیا. سورت کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورت کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکتا شروع ہو گیا تو اس نے سلامتی کی دعا پڑھی اور اسے غور سے دیکھا تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے
انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوا۔ سورۃ کہف میں ہم جو مضامین پڑھیں گے، ایک ایک اس کی ابتدا میں قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت اور کافروں کے لیے جہنم کی عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ بیان کیا گیا کفار کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ان کے حق میں ظاہر ہونے والے کفار کی جو بھی اس کے معاملات تھے، ان کو عذاب جو بھی بیان کیا گیا ہے اور جو بھی ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے، وہ ہر چیز بہت ڈیٹیل سے یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت میں ان کی نعمتوں کا بیان، ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، اس کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہو اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ۔ اب سورت کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے اور ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ نہیں بنایا۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ہی ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس بارے میں کہ نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو کہ جس عقیدے کی وہ پیروی کر رہے ہیں، یعنی علم اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا فی نفسی ہی محال ہے، اور انہوں نے یہ بات ان چیزوں پر غور و فکر کے بغیر محض جہالت کی وجہ سے کہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اور اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ تبلیغ امت پر رحمت اور شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کی انتہا اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کے گول لگا دیتے، جو بھی گالیاں دیتے انہیں دیوانہ کہتے، اس طرح کا شور کرتے، پتھر پھینکتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، جسم مبارک پہ نجاست ڈال دیتے، اس طرح طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں تنور کی طرح گرم ریت کے ذروں پر مسلمانوں کو پیٹ کے بر لٹا کر ان کے سینوں پہ بھاری پتھر جو ہے وہ رکھ دیتے، لوہے کی آگ میں گرم کر کے ان سے مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، اور ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جانے کا خطرہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس روشن باب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی حالت پہ غور کرے، فکر کرے۔ آج کل کے مسلمانوں کی بے راہ روی، اسلامی احکامات میں بے عملی اور یہودیوں، عیسائیوں، دیگروں کافروں کے طریقے میں رسم رواج میں پیروی، مسلمانوں کی پھیلی ہوئی فحاشی اور یعنی کو دیکھ کر کتنی ان کی اصلاح کی کتنی کوشش کی، اور یہ حالات دیکھ کر اتنا دکھ اور افسوس اور رنج ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ برداشت نہیں کیا، کیا کیا کچھ، اور ہمیں اخلاق کی ترغیب دی، تعلیم دی، صبر کی تعلیم دی، لیکن ہم جو اپنی زندگیاں گزارے ہیں بالکل ان کے برعکس زندگیاں گزارے، بالکل۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، بے شک ہم نے زمین میں موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں اور ان پر عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ کم کرنے کا
بہت ہی غور والا طریقہ ہے کہ آدمی جتنا اس میں غور کرتا چلا جاتا ہے اتنی دنیا کی محبت جو ہے، یعنی قرآن میں آدمی جتنا بھی غور کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنا بھی غور کرتا ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ اس کے دل میں پھر کم ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی آیت سے فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس کی میزبان کی عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے مکان اور راستہ رکھتا ہو، لہذا اس نے مہمانوں کے یکے بعد یعنی کہ ایک کے بعد ایک اس کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائے، ان کو یعنی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ برتن ہو، قسم قسم کے کھانے ہوں، تاکہ مہمان کے جو دماغ ہے وہ معطر رہیں، خوبصورت رہیں، خوش رہیں۔ عقل مند مہمان جو ہے وہ جو اس سے خوب لطف اٹھائے اور رخصت کے بعد اپنے جو میزبان ہے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرے۔ لیکن بے وقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے جتنا بھی اہتمام کیے سبھی اشیاء اسے دینے کے لیے سجائی ہیں تاکہ رخصت کے وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائے اور اسی پر پڑا رہے، اور یہ رخصت کے وقت اس کے سامنے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو کتنا وہ اس کو رنجیدہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، یوں ہی یہ مہمان دنیا خانہ، یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے کہ جب ہم اس کی زیب و زینت میں دیکھتے ہیں تو اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں ہمارے لیے ہی ہیں، جتنی مرضی چیزیں گھر میں لے آئیں ہم، بالآخر سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، بالآخر کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جانی۔ جب ہم بیسکلی اپنی گھروں کو سجا رہے ہیں نا، اپنی چیزوں میں سامان اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے بعد لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں ہی نہیں کہتی گھر بالکل خالی کر دیں، گھروں میں چیزیں رکھیں، اچھی رکھیں، بہت اچھی رکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں، لا تعداد نہ رکھیں، ان گنت نہ رکھیں، اتنی نہ رکھیں کہ دماغ ان میں ملوث ہو جائے، بس اتنی رکھیں جن سے گزارا ہو جائے۔ مہمان آئے آپ کے پاس صوفہ ٹیبل چیزیں برتن وغیرہ ہونے چاہیے، لیکن اتنے عمدہ، اتنے زیادہ تعداد میں نہ ہو کہ وہ پھر فضول خرچی میں آ جائے۔ ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب چیزوں کی زیادتی کی طرف آ جاتا ہے نا تو پھر دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اس سے بھی خوبصورت ہو، اس سے بھی بھڑکی ہو، اس سے بھی نیا سٹائل ہو، انٹیک ہو، اس کے چکروں میں پھر وہ آخرت کی فکر کم اور دنیا اور انٹیک چیزوں کی فکریں زیادہ کرتے ہیں۔ آیت 9 دیکھیے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے جو ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما دے۔ اصحاب کہف کے یہاں پہ واقعہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کا جو ہے میں آپ کو مختصر سا واقعہ جو ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ پہلے ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کی طرف ٹھہرنے کی مدت جو ہے وہ زیادہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ سو رہے تھے نا۔ ہم ان کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں، بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں میں قوت عطا فرمائی، اور جب وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کوئی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے، اور ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے، ہم ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور آپس میں کہا کہ جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اس کے بائیں طرف قطرا کر گزر جاتا ہے۔ حل ہے کہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا، کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم انہیں جگاتے ہوئے خیال کرو گے، اور تم انہیں جگاتے ہوئے خیال کرو گے، خل ہے کہ وہ سو رہے ہیں، مگر ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اور اے سننے والے اگر تم انہیں جھانک کر دیکھ لے گا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی ہیبت سے بھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی
نیک بندوں کی محبت کی یہ برکت ہے کہ جس نے اللہ نیک بندوں سے محبت کی اس کی برکتیں پائے گا۔ ایک کتے نے نیک بندوں کی محبت کی، اس کی صحبت میں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب میں فرما دیا۔ حضرت عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی ولی اللہ اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس قرآن پاک میں فرما دیں گے، تو مسلمان تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور اس کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا ہے۔ بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں ہے، لیکن ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ چند افراد نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت۔ دوسرے نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، میں اور اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، وہ تمہارے پاس اسی میں سے کوئی کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے، بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو وہ تمہیں پتھر ماریں گے اور تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا اور یہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان پر غار میں کوئی عمارت بنا دو، ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک جو مسجد بنا دیں گے۔ اب لوگ کہیں گے کہ اب وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے بغیر دیکھے اندازے کے، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تم فرماؤ تمہارا اب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اس کے بارے میں ان میں سے کسی سے نہ پوچھو۔ ان کی تعداد کے بارے میں جو کسی نے 5 کہا ہے، کسی نے 4 کہا ہے، کسی نے 7 کہا ہے، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ اور اپنے رب کو یاد کرو اور یوں کہو کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ آگے دیکھیے، اور اب وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 900 سال، اور تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، آسمان اور زمین کے سب عیب اسی کے لیے ہیں، سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا سننے والا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے حکم پر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اصحاب کہف کے قیام کی مدت کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ اس مدت میں جھگڑا کریں تو اللہ عز و جل اللہ کا فرمانا جو ہے وہ برحق ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹھہرے، خواہ اس غار میں سونے کی مدت کیا تھی تب سے لے کے اب تک کی مدت، بہرحال اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، آسمان اور زمین اگر سب غیب کا علم جو ہے وہ اللہ پر ہے، چاہے کچھ ظاہر ہو یا باطن۔ اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو اس کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پاؤ گے۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اور اپنی جانوں کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح شام اپنے رب کی تلاوت، اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کی رضا چاہتے ہیں، تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے وہ اختیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیتی ہیں، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کرے تو تم ان کی فریاد اس پانی سے پوری کر دی جائے جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو اس کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور کیا دوزخ کیا ہی بری جو ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 30 پہ، بے شک جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال کیے اور ہم ان کا اجر ثواب ضائع نہیں کرتے، اور ان کے اچھے اعمال والے ہوں گے ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور وہاں تختوں کے تکیے لگائے جائیں گے
لگے ہوئے ہوں گے اور وہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی آرام کی جگہ ہے. یہ ساری جو جنت کے احوال ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو. ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی. اس پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے 2 آدمیوں کا یعنی ایک مسلمان ایک کافر کا حال بیان کیا ہے کہ ہر کافر اور مومن دونوں کو دعوت فکر دی گئی ہے. اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھنا چاہیے کہ اب یہ کیا ہے کہ ان 2 مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ عز و جل نے انگوروں کے 2 باغ بنائے ہیں. ان دونوں باغوں میں کو کھجور سے ڈھانپ دیا ہے اور ان کے درمیان میں کھیتی بنا دی ہے یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے. آس پاس سبز باغ ہوں اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت اور دیکھنے والے کو بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے. اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے. کھیت سے غذا اور باغ سے پھل وغیرہ پاتا ہے. آگے دیکھیے آیت 34 دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور ان میں کچھ کمی نہ کی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس آدمی کے پاس پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر وہ اس سے فخر اور غرور کی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے جو ہوں وہ زیادہ طاقتور ہوں. اور وہ اپنے باغ میں کیا حل ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے لگا کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا اور یہ کہ باغ کبھی فنا ہوگا. یعنی اس کافر میں غافلانہ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ باغات کا مالک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر باغ میں گیا. وہاں اسے فخریہ طور پر ہر طرف لے کر پھرا اور مسلمان کو ہر چیز دکھائی. پھر باغ کی زینت زیبائش رونق دکھا کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا یہ باغ کبھی فنا ہوگا یعنی ساری زندگی مجھے پھل دیتا رہے گا. اس سے معلوم ہوا وہ کافر بھی تھا ناشکرا بھی تھا متکبر بھی تھا اور کیا ہے دنیاوی دولت نے اسے غافل بھی کر دیا اور یہ سب سے بڑا جرم ہے اور یہیں سے ہی جرم کی ابتدا ہوتی ہے. اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت جو قائم ہونے والی ہے اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی میں ضرور اس باغ کی طرف پلٹنے کی جگہ پا لوں گا. یہاں پہ جو باغ کے کافر مالک نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی جیسے تیرا گمان ہے بلکہ مجھے یقین ہے قیامت نہیں آئے گی اور بالفرض اگر آ بھی گئی تو مجھے آخرت میں بھی اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے. وہ اگر کافروں کو تھوڑی سی بھی دولت دے دی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ دنیا میں بھی مل گئی ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی ملنی ہے. اس کے ساتھ ہی نے اس کے فخر اور غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نطفہ سے پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا. لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا یہ سب کچھ وہ ہے جو اللہ نے چاہا ساری قوت اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے. یعنی کہ جو مسلمانوں نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو سارے باغ اسباب پر اللہ عز و جل کی قدرت اور نعمت کا متعارف کرتا اور اگر تو باغ دے کر ماشاءاللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور تمام جو چیزیں تمہیں منافع میں مل رہی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے. یہی مسلمان اور کافر میں فرق ہے کہ کافر اپنی دولت کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور مسلمان کو جب بھی کامیابی ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتا ہے. اسباب تو اختیار کرتا ہے لیکن جب اس کو اس کے اسباب اختیار کرنے کا اجر مل جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیتا ہے. یہی مسلمان کی شان ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دے کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو وہ اسے نگاہ نقصان نہیں پہنچے گی. اسی وجہ سے اگر کسی بچے کو یا کوئی بھی آپ اچھا کام ہوتے دیکھو یا کسی بھی تو فوری طور پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو کہ بری نظر سے بھی بچ جاتا ہے انسان بد نظری سے بھی محفوظ رہتا ہے اللہ پاک حفاظت بھی کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے وہ چاہے کہ نعمت باقی رہے تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کتنا ضروری ہے ہر نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے. دوسرا
माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि इससे नजर बद, अपनी भी नजर बद से इंसान महफूज रहता है। तो करीब है कि मेरा रब तुझे तेरे बाग से बेहतर अता फरमा देगा और तेरे बाग में आसमान की बिजलियां हैं, बिजलियां गिरा देगा और तू चट्टियन मैदान होकर रह जाएगा, और वो बाग जो है वो चट्टियन मैदान होकर रह जाएगा, या इस बाग का पानी जमीन में धुंस जाएगा तो फिर इसे हरगिज तू तलाश ना कर सकेगा। आगे देखिए, और इसके फल घेर लिए होंगे तो वो इन अखराजात पर अपने हाथ मलता रह गया, और इस बाग में खर्च किए जो उसने इस बाग में खर्च किए थे, और वो बाग अपनी छतों के बल औंधे मुंह गिरा हुआ था, और मालिक कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता। उसके बाद कोई जमात ना थी जो अल्लाह के सामने उसकी मदद करती, और ना ही वो खुद बदला लेने के काबिल था। यहाँ पता चलता है कि तमाम इख्तियारात सच्चे अल्लाह के हैं, वो सबसे बेहतर सवाब देने वाला और सबसे अच्छा अंजाम अता करने वाला है। उसके सामने बयान करो कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे एक पानी हो जिसे हमने आसमान से उतारा और उसमें सबज जमीन का सब्जा घना होकर निकला, फिर वो सूखी घास बन गया जिसे हवाएं जो है वो उड़ाती फिरती हैं, और अल्लाह हर चीज में कुदरत रखने वाला है। इस रकूम में दुनियावी जिंदगी को काबिल फना होने और क़यामत के हिसाब किताब के बारे में समझाया जा रहा है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने दुनिया की हकीकत बयान कीजिए, उनको समझाने के लिए इसकी मिसाल का सहारा दे कि दुनियावी जिंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे जमीन की हरियाली और सरसब्जी और शादाबी के जो हमारे नाजिल किए हुए पानी के सबब जमीन से निकली हुई है, उसकी वजह से जमीन में वो शादाबी और ताजगी फैल रही है। फिर कुछ अरसे के बाद वो सब्जा फना हो जाएगा, घाट बन जाएगा, सूखी हुई घास में तब्दील हो जाएगा जिसे हवाएं इधर से उधर उड़ाती फिरेंगी, और इसमें कोई कदर और कीमत बाकी ना रहेगी। फरमाया कि दुनियावी जिंदगी की मिसाल भी ऐसे ही है, जिस तरह सब्जा खुशनुमा होने के बाद फना हो जाता है ना, ऐसे ही इंसान का नाम भी, नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। और हालत जिंदगी के बेतबार हयात की है कि मगरूर और जो आदमी होता है उससे वो अक्ल से काम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह ताला, समझदार इंसान वही है कि जो अल्लाह ताला की कुदरत पे जो है नजर करे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। आगे, अल मालू वन बनूना जीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातु स्वालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और बेटे, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की रौनक है, और बाकी रहने वाली अच्छी चीजें तेरे रब के नजदीक सवाब के एतबार से ज्यादा बेहतर और उम्मीद के एतबार से ज्यादा अच्छी हैं। ये जो बताया ना, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की रौनक है, इसके जरिए इंसान जो है वो दुनिया में आदमी फख्र करता है, इन्हें दुनिया की सहूलियात लज्जत वगैरह हासिल करने का जरिया समझता है, हालांकि इन्हीं चीजों को आखिरत का ज़ादे रख तैयार करने का जरिया भी बनाया जा सकता है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह मशहूर करीम फरमाते हैं, माल और औलाद दुनिया की खेती है, अमल सालिह आखिरत की। और अल्लाह ताला अपने बहुत से नेक बंदों को ये सब अता फरमाता है। दूसरी चीज बाकियात स्वालिहात की, नेक चीजें बाकी रह जाती हैं, इनसे नेक अमाल मुराद है, जिसके समरे इंसान के लिए बाकी रह, जिसके जो फल है वो इंसान के लिए बाकी रह जाता है। कैसे कि 5 नमाजें, तस्बीह करना और इबादत की बातें करना या इबादत को सीखना। हदीस शरीफ में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकियात स्वालिहात को कसरत से हुक्म दिया है। अर्ज किया वो क्या है, फरमाया अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब चीजें याद कर लें। माल और औलाद फी नफ्सिही अगरचे दुनिया है, लेकिन यही 2 चीजें आखिरत के लिए अजीम ज़ादिरा भी बन सकती हैं, क्योंकि अगर माल को अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, खसूसन कोई सदका जारिया का काम किया जाए, तो ये माल निजात का सबब बन जाएगा। यूं ही अगर औलाद की अच्छी तरबियत की जाए और नेकी के रास्ते पे लगाया जाए, और नेकियों का सवाब भी मिलेगा और इसके साथ औलाद की दुआएं भी मिलती रहेगी। तो ये सब चीजें अक्लमंद लोग आखिरत के लिए इन चीजों को वक्फ कर देते हैं, और बेवकूफ लोग दुनिया में इन चीजों से फख्र महसूस करते हैं। बेटे हों तो लोग अकड़ते फिरते हैं कि हमारे 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटे, और नजरें भी लगाते हैं। और ये माल हो तो वो समझते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने हमें ये क्या दे दिया है। तो बेवकूफ लोग होते हैं जो इन 2 चीजों के जरिए अपनी दुनिया कमाते हैं। और याद करो, जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ खुली हुई देखोगे जिस पर पहाड़ वगैरह कुछ भी ना होगा, और हम लोगों को उठाएंगे तो इनमें से किसी को ना छोड़ेंगे। आयत नंबर 48 देखिए, और सब तुम्हारे रब की बारगाह में सफे बांधे हुए पेश किए जाएंगे, बेशक तुम हमारे पास वैसे ही आए जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुम्हारा गुमान था कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक़्त ना रखेंगे।
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عزت اور اس کے قہر اور جلال کی صفت کا اظہار ہے اور عدل کے اثار کی طرف اشارہ بھی ہے، تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ غفلت کے شکار لوگ قیامت کے دن نجات پانے کے اسباب اختیار کریں گے، اپنی پوشیدہ اور علانیہ معاملات درست کر کے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے خطاب کا جواب دینے کی تیاری کریں گے، کیونکہ اسی کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے، اور جو بھی کمی پیشی اللہ ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، وہی سب سے بڑی پیشی ہوئی، جو بھی پیشی ہونی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہونی ہے، اور وہ سب سے بڑی پیشی ہونی ہے، کیوں کہ وہ کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کی طرح نہ ہوگی۔ حضرت عتبہ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت عتبہ غلام رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ٹھہرے تو وہ اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کی یاد نے محبت کرنے والوں کی رگیں کاٹ کر رکھ دی ہیں۔ اللہ اکبر! پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ڈریں تو پھر پیشی سے ڈر نہیں لگے گا۔ اور نام اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ ان میں جو لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی اس نام اعمال کو، کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے جو مسلمان خاص طور پر گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں ان کو چاہیے کہ گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ لکھے جائیں گے۔ کچھ بھی ہم دنیا میں آج کر رہے ہیں نا، ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، ہم بولی جاتے ہیں، ہمارا فرشتہ تھکتا ہی نہیں، لکھتا جاتا ہے لکھتا جاتا ہے لکھتا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو فرشتہ لکھے تو وہ ہمارا نیکیوں والا فرشتہ لکھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ آیت 51 دیکھیے، نہ میں نے انہیں آسمان اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا اور نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ ہونے والوں میں مددگار بنانے والا ہوں۔ یاد کرو اس جس دن اللہ نے فرمایا تھا، اللہ فرمائے گیا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے، وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے کہ یقین کر لیں گے اور اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فی هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اکثر شیء جدلا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان کر دی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جگرالو ہے۔ اتنی نصیحتیں، اتنے طریقے بیان کرنے کے باوجود اگر کوئی بات نہ مانے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا، سوائے اس کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا اس پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔ آیت 56 دیکھیے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے، ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دے، اور انہوں نے میری نشانیوں کو جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اسے مذاق بنا لیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے، اور ان کے ہاتھوں میں آگے، اور جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ قرآن کو نہ سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ ہرگز ہدایت کو کبھی نہیں پائیں گے۔ آگے دیکھیں، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے نام اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا ہے تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا ہے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بردباری کے لیے ایک وعدہ کر رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کی ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا،
پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ خادم نے عرض کیا سنیے، جب آپ نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا، اور میرے شیطان نے ہی اس کا ذکر بھلا دیا۔ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ عجیب بنایا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جائیں، اور انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارا مقصد حاصل کرنے کی علامت ہے، جن کی طرح میں ہم چلے آئے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، یہ جو علم لدنی ہے اس سے مراد غیب کا علم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت میں حضرت خضر علیہ السلام کی شان کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اسے اپنے پاس سے خاص رحمت دی گئی ہے۔ اس رحمت سے نبوت مراد ہے یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ولی تو بالیقین ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں، اور ان کو خاص طور پر علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اور اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں تو تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سفید چادر میں لپٹے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں آپ مجھے درست بات سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ آگے جواب دیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے؟ مجھے آپ کا علم محیط نہیں کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکے۔ حضرت علیہ السلام نے اس لیے فرمایا وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ کہا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ پر کئی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہوگا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ یعنی حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے بارے میں میرے کسی بھی عمل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، میں خود ہی آپ کے سامنے اس کا جو ذکر ہے وہ کر دوں گا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دوں؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے، کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں؟ موسیٰ نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے پر چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوار کیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک تختہ یا دو تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کہ تم نے اس کشتی کو اس طرح سے چیر دیا تاکہ جو کشتی والے تھے وہ غرق کر دو، بے شک یہ تم نے بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے نہ کہتا تھا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے؟ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ یعنی کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا، لیکن ابھی حد بلوغ تک نہیں پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لڑکا جوان تھا اور کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ کیا، انہوں نے پھر کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا اس کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارا پارہ نمبر 15 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔